علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اب تک یہ سیکھا کہ ہر لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں، اس کی 16 قسمیں ہیں جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی۔ اور اسم مبنی کو اسم غیر متمکن بھی کہتے ہیں، اس کی 8 قسمیں ہیں جن میں سے ہم نے 5 پڑھ لی ہیں: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسماء افعال، اسماء اصوات۔ یہ 5 ہم پڑھ چکے ہیں۔ 3 قسمیں رہ گئی ہیں، وہ تینوں اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کیونکہ تینوں مختصر سی ہیں: اسماء ظروف، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی۔ اسماء ظروف یعنی ظروف ظرف کی جمع ہے، ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ تو اب کوئی جگہ ہو تو اس کو بھی ظرف کہتے ہیں، کوئی وقت ہو تو اس کو بھی عربی میں ظرف کہتے ہیں۔ جگہ کو ظرف مکان کہتے ہیں اور وقت کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے جب، کب، جب سے پہلے، بعد، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ ان کی جو عربی ہے، وہ جو الفاظ ہیں نا ان کو ہم اسماء ظروف میں شمار کرتے ہیں، اور وہ چونکہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں تو اس لیے ان کو ہم مبنی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: اذ اور اذا دونوں کا مطلب ہے جب، متی کا مطلب ہے کب، کیف کیسے، ایانا کب، امسی کل گزشتہ یعنی جو گزرا ہوا کل ہے اس کو امسی کہتے ہیں، اور مز کا مطلب ہے جب سے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے منز، اس کا مطلب بھی ہے جب سے۔ تو ہم کو کہنا ہو جب سے تو ہم مز بھی کہہ سکتے ہیں اور منز بھی کہہ سکتے ہیں۔ قطو کا مطلب ہے کبھی بھی، اور اعوذ، عین واو ضاد، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز۔ قبلو کا مطلب ہے پہلے، بعدو کا مطلب ہے بعد میں، حیثو کا مطلب ہے جس جگہ، قدامو کا مطلب ہے آگے، تحت کا مطلب ہے نیچے، فوق کا مطلب ہے اوپر۔ تو یہ الفاظ ہیں، البتہ ان میں سے جو قبل، بعد اور حیثو، بلکہ نہیں حیثو نہیں، قبل، بعد، قدام، تحت اور فوق، یہ جب مضاف بنتے ہیں تب تو یہ معرب ہوتے ہیں، جب یہ مضاف نہیں بنتے تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے من قبل اور من بعد۔ اب من حرف جر ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے آخر میں آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے جس کو جر کہتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے تھا من قبل، من بعد، لیکن یہ ہوتا ہے من قبل، من بعد۔ البتہ اگر قبل کے بعد مضاف الیہ آ جائے جیسے من قبلہم، من بعدہم، تو اس صورت میں یہ جر آ رہا ہے اور من کی وجہ سے آ رہا ہے، اور یہ تبدیلی ہو رہی ہے جو کہ معرب میں ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ معرب ہوگا۔ بہرحال بہت زیادہ پیچیدگی میں جانے کے بجائے اس وقت آپ صرف یہ الفاظ بھی اگر یاد کر لیں تو بعد میں آگے چل کر ان میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو بات کی بات ہے، کم از کم یہ الفاظ تو ہمارے ذہن نشین ہو جائے نا۔ تو ایک مرتبہ یہ الفاظ یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں، یہ رٹا لگا لیں ایک دفعہ زندگی میں، تو آپ کو بعد میں کبھی یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ عربی عبارت آپ کے سامنے آئی اور اذا لکھا ہوا ہے شروع میں، اور آپ لغت میں دیکھ رہے ہیں کہ اذا کا کیا مطلب ہے۔ اذا کا مطلب ہے جب، تو ٹھیک ہے نا، اذ کا مطلب بھی ہے جب۔ اسی طرح میں نے باقی الفاظ کے ترجمے بھی آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگلی قسم ہے اسماء کنایہ۔ اب اس کی کنایہ کہتے ہیں مبہم طریقے سے بات کرنا۔ تو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا ایسا ویسا، اتنا اتنا، کتنا، کتنا سارا، تو اس کے لیے عربی میں 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بس یہ 4 الفاظ آپ کو یاد کرنے، اسماء کنایہ کی یہی 4 مثالیں ہیں۔ پہلا ہے کم، اس کا ترجمہ ہے کتنا یا پھر کتنا سارا، اور دوسرا ہے کذا و کذا، یہ پورا ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اتنا اتنا، اتنا اتنا میں نے کھایا، اتنا اتنا میں نے مال خریدا، تو اس کو کہتے ہیں کذا و کذا۔ اور کیتا و زیتا، اس کا ترجمہ ہے ایسا ویسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے الفاظ ہو گئے؟ کم، کذا و کذا، کیتا و زیتا، یہ کل 5 الفاظ سمجھ لیں آپ، لیکن نہیں 4 ہی ہیں کیونکہ کذا و کذا میں کذا 2 مرتبہ ہے نا،
تو کم، کذا، کیتا اور زیتا، یہ ٹوٹل 4 الفاظ ہیں۔ کم الگ سے استعمال ہوتا ہے، کذا و کذا ایک ساتھ، اور کیتا و زیتا ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ کذا و کذا کا مطلب ہے اتنا اتنا، کیتا و زیتا کا مطلب ہے ایسا ویسا، ٹھیک ہے۔ آخری قسم ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی کیا ہے؟ یہ ایک مرکب ہے جو کہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے بنائی۔ بنا کا مطلب ہے مبنی ہونا۔ تو یہ وہ مرکب ہے جو کہ مبنی ہوتا ہے، اور یہ کون سا ہے؟ 11 سے لے کر 19 تک یہ کل 9 الفاظ ہیں جو ان کی عربی بنتی ہے نا، وہ مرکب بنائی کہلاتی ہے، اور وہ ہے 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، تو یہ مبنی ہے، اور ان کے آخر میں ہمیشہ زبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ آپ یاد کر لیں اچھی طرح، اور بالترتیب ان کا ترجمہ وہی ہوگا 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19۔ اور اس سبق میں یا پورے اس میں غیر متمکن میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا۔ اور یہ تھی اسماء ظروف، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی کی 3 قسمیں، اور 5 قسمیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئیں۔